بہت ہی اہم ونگ APCR یہ چلتا ہے. اس کے تعارف کے لیے میں یہاں کے اورنگ آباد کے کوآرڈینیٹر میراج صدیقی صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور APCR کا تعارف ہمارے سامنے رکھیں. میراج صدیقی صاحب. اللہ رسول الکریم، محترم ذمہ داران جماعت، آنریبل ڈگنیٹریز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے ایسوسیشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس کا تعارف دینے کے لیے حکم ہوا ہے. ایسوسیشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس جماعت اسلامی کا ایک اہم ونگ ہے. جماعت اسلامی نے اس کو فلوٹ کیا ہے. اس کا یہ ایک رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے، نیشنل لیول کی رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے، اور یہ اپنا تنظیمی سیٹ اپ بھی رکھتی ہے صوبائی سطح پر، نیشنل لیول پر. اس کے تنظیم کیا کام کرتی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، میں اس سے آپ کو واقف کرواتا چلوں. عوامی حقوق کے تحفظ کے لیے تنظیم APCR، ایسوسیشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس، عوام کو ان کے حقوق سے واقف کرانے کا ہماگیر منصوبہ یہ آرگنائزیشن رکھتی ہے. غریب اور پسماندہ افراد کی امداد و رہنمائی کا نظم، سماجی کارکنوں کے لیے تربیتی پروگرام، مظلوم افراد کے قانونی حقوق کے تحفظ کی کوشش، ناانصافی کے شکار افراد کے قانونی دفاع کا نظم، یہ اہم ہمارا شعبہ ہے جس میں ہم لوگ کام کرتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے. ملکی سماج سے ناانصافی اور ظلم کے خاتمے کی جدوجہد. موجودہ صورتحال میں ملک کا قانون تمام طبقات کے لیے منصفانہ طرز عمل کو لازمی قرار دیتا ہے، لیکن جیسے آپ نے صبح سے بھی سنا ہے کہ بہت سارے لاز موجود ہونے کے بعد، فنڈامنٹل رائٹس ہونے کے بعد، کانسٹیٹیوشن میں وہ چیزیں موجود ہونے کے بعد بھی متعدد ذیلی قوانین و ضوابط ایسے ہیں جو دستور کی روح سے متصادم ہیں اور لوگوں کو کے حقوق کو محدود کرتے ہیں. حکومت کی متعدد پالیسیاں بھی عوام مخالف ہیں اور عام لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کرتی ہیں. گلوبلائزیشن کے نعرے کے ذریعے کے زیر سایہ یہ رجحان اور بڑھ رہا ہے. نمبر 3 ہے اس میں، ماضی قریب میں مختلف ریاستوں کی قانون ساز اسمبلیوں نے ٹاڈا اور پوٹا جیسے غیر جمہوری قوانین بنائے جن کا شکار لاکھوں افراد ہوئے، اور ان قوانین نے ان کو انسانی وقار، آزادی اور بسا اوقات ان کی جانوں تک سے محروم کر دیا. اورنگ آباد وہ پہلا شہر ہے جس نے پوٹا کے تعلق سے، جبکہ لوگ پوٹا کے تعلق سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، تو اورنگ آباد وہ شہر ہے. الحمدللہ اورنگ آباد کے شہر کے جیالوں کو یہ مقام حاصل ہے کہ انہوں نے نہ صرف پوٹا کا دفاع کیا بلکہ پوٹا کا دفاع اس حد تک کیا کہ ہمارے جتنے بھی جو نوجوان اس میں ملوث تھے وہ الحمدللہ آج آزاد ہیں. بدعنوانی اور نااہلی نے نوکرشاہی کے مجموعی رویے کو متاثر کیا ہے اور عام لوگوں کے مصائب میں اضافہ کیا ہے. اکثر پولیس کا رویہ بھی غیر ذمہ دارانہ ہوتا ہے اور سیاسی دخل اندازی سے بھی اس کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے. ملک کے ہر گوشے میں پولیس کی بربریت کے واقعات عام ہیں. آپ صبح سے اس تعلق سے دونوں آنریبل ڈگنیٹریز سے سن رہے ہیں. حکومت مختلف سطح پر مختلف قانونی امداد فراہم کرتی ہے لیکن اس کوشش میں پیش رفت نہیں ہو سکی ہے. اس عمل میں حرکت پیدا کرنے کے لیے رضاکارانہ کوششوں کی فوری ضرورت ہے جو اب آپ لوگوں سے ایکسپیکٹڈ. وقت کا تقاضا یہ ہے، اس صورتحال میں ایک ایسی فعال تحریک کی ضرورت ہے جس کا مقصد عام لوگوں کے حقوق کے تحفظ اور ملکی سطح پر مسائل کی درست شناخت اور ان کے حل کی صحیح ہو. ملک کے عوام کو حقائق سے، حقوق سے اور فرائض سے آگاہ کرنے اور موجودہ قانونی نظام سے بھی واقف کرانے کی ضرورت ہے. مزید برآں ایسے مخلص افراد کی تیاری ضروری ہے جو عوام کو اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے بنیادی تعلیم دیں اور ان کو منظم کریں. حکومت کی مشینری کی نااہلی، بددیانتی اور بدعنوانی کے خلاف ایک طاقتور آواز بلند ہونی چاہیے جو
مطلوب ہے، اور آج کے ورکشاپ سے بھی یہی مطلوب ہے۔ غیر منصفانہ قوانین کے خلاف جدوجہد کرنے کی، ان کو تبدیل کرانے کی ضرورت ہے۔ انصاف کو یقینی بنانے کے لیے کورٹ فیس ختم کرنے کی اور ایسے مؤثر ذرائع اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو مقدمات کے جلد فیصلے میں معاون ہو۔ قید خانوں کی اصلاح کر کے ان کو واقعتاً بازآباد کاری کا مرکز بنانے کی ضرورت ہے، نفسانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے۔ ریاستی مشینری کی ظالمانہ کارروائیوں کے شکار تمام افراد کو اخلاقی نیز قانونی تعاون اور مشورے ملنے چاہیے۔ ان کے خاندانوں کو بقدر ضرورت معاشی امداد بھی دی جانی چاہیے تاکہ وہ اپنے انسانی وقار کا تحفظ کر سکیں۔ ان کے مقدمات کے سلسلے میں، یعنی جو لوگ بلا وجہ جیلوں میں ٹھوسے گئے، ان کے مقدمات کے سلسلے میں جدوجہد کرنے والے لوگوں کو بے حس اور بددیانت انتظامیہ کی زیادتیوں سے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے، جو ہمارے وکلا حضرات کام کرتے خاص طور سے۔ ظلم و استحصال، بے قصوروں کی گرفتاری، اذیت رسانی اور فردی مدبھیڑ کے واقعات کا ریکارڈ رکھنے اور میڈیا کے ذریعے وسیع پیمانے پر شائع کرنے کی ضرورت ہے۔ لوک عدالت کو بطور متبادل انتظام کے اختیار کرنے اور اسے واقعتاً انسان دوست بنانے کی ضرورت ہے۔ APCR کے مذکورہ بالا تمام جہات میں سرگرم ہونا چاہتی ہے۔ APCR موجودہ حالات میں جبکہ دنیا عالمی سامراجیت کی زد میں ہے، ایسی کسی کاوش کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج حکومتیں گلوبلائزیشن کے سامنے سرنگوں ہو رہی ہیں، اس لیے عوامی تنظیم وقت کی ضرورت ہے۔ APCR اس خلا کو پر کرنا چاہتی ہے، پر کرنا چاہتی بھی ہے، اور کوششیں بھی اس کی جاری ہیں۔ اب APCR کی سرگرمیاں جو جاری ہے نیشنل لیول پہ، وہ آپ حضرات کے گوش گزار کرتا چلوں۔ عوام کو قانونی نظام، سیاسی و سماجی صورتحال اور حقوق و فرائض سے واقف کروانا، معلومات کی اشاعت، قانونی مدد، ضروری ریکارڈ رکھنے، سروے کرانے، ٹریننگ دینے اور عوامی شعور بیدار کرنے کے لیے انفارمیشن سیل کی تشکیل۔ مذکورہ بالا ضروریات کے پیش نظر ٹریننگ پروگراموں کا انعقاد، عوامی بیداری کے لیے کارکنوں کو منظم کرنا اور حقوق کے تحفظ کے لیے کوشش، قانونی نظام کی اصلاح کی کوششوں میں حوصلہ افزائی، ایک انصاف پرور معاشرے کی تشکیل کے لیے ذرائع ابلاغ کا تعاون حاصل کرنا، مختلف علاقوں میں ہونے والے مظالم اور ناانصافیوں سے واقفیت کے لیے سروے، حکومت کی ضرر رساں پالیسیوں کی نشاندہی، غیر منصفانہ اور جابرانہ قوانین کے خلاف مؤثر آواز بلند کرنا، عدالتی طریقہ کار کی اصلاح کے لیے مطالبہ کرنا، قید خانوں کے اندر غیر انسانی صورتحال کے خاتمے کی صحیح، لوک عدالتوں کے نظام کو سب کے لیے قابل استفادہ بنانا اور موجود مواقع سے استفادے کی حوصلہ افزائی، عوام کو منظم کرنا کہ وہ اپنے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کر سکیں، وکیلوں کو آمادہ کرنا کہ وہ عوام کی مشکلات کو سمجھیں، ان کے مسائل کو قانونی انداز میں پیش کریں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، دبے کچلے افراد کو قانون کی واقفیت کے ذریعے تحفظ کی فراہمی۔ ایک اپیل ہے APCR کی طرف سے، وہ آخری میں اپنے کنکلوڈنگ میں بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کو اپیل کرنا چاہ رہا ہوں، آپ ایک صحت مند اور انصاف پرور معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ APCR میں شرکت کریں، اس کی سرگرمیوں میں تعاون کریں، اپنے علاقے میں APCR کی سرگرمیوں کو فروغ دیں، اخلاقی تعاون کے ساتھ انتظامی اور مالی مدد بھی فراہم کریں، اپنے قریبی ذرائع میں APCR کو متعارف کروائیں، APCR کے ذریعے چلائے جا رہے مختلف منصوبوں اور مہمات میں حصہ لیں۔ یہ سب کام آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ میری ادباً آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ اس کا حصہ بنیے اور APCR کو تعاون کیے۔ مجھے یہاں موقع دیا گیا، جزاک اللہ خیر۔